فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 73 پڑھیں گے۔ باب 31واں، اصحاب کہف و رقیم کے حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 881۔ بسند ہائے معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے اور عامہ نے بھی بہت سی سندوں کے ساتھ روایت کی ہے۔ خصوصاً سلبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ ایک روز پیغمبر خدا نماز عشاء سے فارغ ہو کر قبرستان بقیع کی جانب چلے اور ابو بکر و عمر و عثمان اور علی حضرت امیر المومنین کو طلب فرمایا اور کہا، جاؤ اصحاب کہف کی جانب اور ان کو میرا سلام پہنچاؤ۔ اے ابو بکر، پہلے تم سلام کرنا کیونکہ تم عمر میں بڑے ہو، پھر عمر، پھر عثمان۔ اگر تم میں سے کسی کے سلام کو جواب ملے تو وہ میرا سلام ان لوگوں کو پہنچائے، اگر وہ لوگ جواب نہ دیں تو اے علی تم آگے بڑھنا اور سلام کرنا۔ پھر حضرت نے ہوا کو حکم دیا، اس نے ان لوگوں کو بلند کیا اور اصحاب کہف کے غار تک پہنچا دیا۔ دوسری روایت میں کہ حضرت نے ان کو ایک بساط پر بیٹھایا اور اس کو حکم دیا کہ غار تک پہنچا دے۔ غرض وہاں پہنچ کر ابو بکر آگے بڑھے اور سلام کیا، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر عمر نے اور پھر عثمان نے سلام کیا مگر جواب نہ آیا۔ سب کے بعد امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اہل غار کے اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہو، خدا تمہاری ہدایت کو زیادہ کرے اور تمہارے قلوب ایمان پر مضبوط رکھے۔ میں خدا کے رسول کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی اصحاب کہف کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان لوگوں نے کہا، مرحبا خدا کے رسول اور ان کے فرستادہ۔ اے وصی رسول خدا، آپ پر سلامتی اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ حضرت نے پوچھا، تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں وصی پیغمبر ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے کانوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں تاکہ سوائے پیغمبر یا وصی پیغمبر کے کسی کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچے اور نہ ہم کسی سے گفتگو کریں۔ اے وصی رسول، پیغمبر خدا کیسے ہیں، ان کا لشکر اور حضرت کے حالات کیسے ہیں؟ اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کرنے میں بہت مبالغہ کیا اور بہت کچھ پوچھا۔ پھر کہا، یا امیر المومنین، اپنے ان ہمراہیوں کے حالات سے بھی آگاہ فرمائیے کیونکہ ہم تو صرف نبی یا وصی نبی سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو کچھ اصحاب کہف نے کہا تم لوگوں نے سنا؟ وہ بولے، جی ہاں سنا۔ فرمایا، گواہ رہنا۔ الغرض اس کے بعد سب نے مدینے کی جانب رخ کیا۔ ہوا نے ان کو بلند کیا اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ ان لوگوں نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا پیغمبر سے بیان کیا۔ حضرت نے بھی ابو بکر و عمر و عثمان سے فرمایا کہ تم نے دیکھ لیا اور سن لیا، لہٰذا گواہ رہنا۔ انہوں نے کہا، بہت بہتر۔ پھر حضرت نے ان کو اور تاکید فرمائی کہ اپنی گواہی کو یاد رکھیں اور دولت سرا کو تشریف لے گئے۔ چند سندوں کے ساتھ حضرت رسول سے منقول ہے کہ 3 اشخاص ساتھ جا رہے تھے کہ بارش ہونے لگی۔ وہ لوگ ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ ناگاہ ایک بہت بڑا پتھر پہاڑ سے گرا جس سے غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے خدا کے بندو، تم کو بغیر سچائی کی اس بلا سے نجات ممکن نہیں۔ تم میں سے ہر ایک نے جو کام محض خدا کی خوشنودی کے لیے کیا ہو اس کو بیان کرے، شاید خدا اس پتھر کو دور کر دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک شخص نے بیان کرنا شروع کیا، پالنے والے میرے بوڑھے ماں باپ موجود تھے اور میرے اہل و عیال اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں بکریاں چراتا تھا اور رات کو پہلے اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ایک روز گھر دیر سے واپس آیا تو اس وقت میرے والدین سو گئے تھے۔ میں نے پہلے ایک برتن میں دودھ لیا اور اپنے والدین کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔
میرے بچے کھانے کے لیے بے چین تھے اور بھوک سے رو رہے تھے۔ میں نے والدین کو بیدار کر کے ان کے آرام میں خلل ڈالنا پسند نہ کیا اور نہ اپنے بچوں کو کھانا دیا۔ اسی طرح تمام رات والدین کے سرانے کھڑا رہا تاکہ وہ خود سے بیدار ہو، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ خداوندہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم کو اس بلا سے نجات دے۔ اس کے بیان کے بعد دروازے کا ایک حصہ کھل گیا اور آسمان دکھائی دینے لگا۔ پھر دوسرے شخص نے کہا، خداوندہ تو عالم ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جسے میں بہت دوست رکھتا تھا۔ ایک روز میں نے اس سے ارادہ فعل حرام کیا۔ اس نے کہا، جب تک 100 اشرفیاں میرے لیے نہ لائے گا میں راضی نہ ہوں گی۔ آخر میں نے 100 اشرفیاں اس کو لا دیں۔ پھر جب فعل بد کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، خدا سے خوف کرو، خدا کی مہر کو حرام کے ذریعے مت توڑ۔ میں یہ سن کر باز آیا، خداوندہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، لہٰذا ہم کو اس بلا سے نجات دے۔ اس کے کہنے کے بعد دروازے کا ایک حصہ اور کھل گیا اور پتھر زیادہ ہٹ گیا۔ اس کے بعد تیسرے شخص نے اپنا ایک واقعہ یوں بیان کر کے خدا سے مناجات کی کہ میں نے ایک مزدور کو ایک کام سپرد کیا۔ جب وہ کر چکا تو مزدوری لینے میں اس نے تکرار کی اور جو کچھ میں دے رہا تھا اس نے نہیں لیا اور چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری زراعت میں صرف کر دی، اس میں کچھ اضافہ ہوا تو میں نے گائیں خرید دیں۔ دوسری روایت میں کہ اس کی مزدوری نصف درہم تھی، میں نے اس کو 10,000 درہم تک ترقی کرتے کرتے پہنچا دیا۔ ایک مدت کے بعد وہ مزدور پھر آیا تو میں نے سب اس کو دے دیا۔ خداوندہ، اگر میں نے صرف تیری خوشنودی کے لیے یہ کام کیے تو دروازہ بالکل کھول دے اور پتھر ہٹا دے۔ اس بیان کے ساتھ ہی پتھر دور ہٹ گیا اور وہ تینوں اشخاص غار سے باہر نکل آئے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے ساتھ سچائی عمل میں لاتا ہے نجات پاتا ہے۔ بعضوں نے کہا اصحاب رقیم یہی جماعت تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ باب 31واں اصحاب کہف و رقیم کے حالات اپنے اختتام کو پہنچے۔ آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر 884، باب 32واں اصحاب اخدود کا حال۔ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بروج آیت نمبر 4 تا 8، قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے یا ملعون ہوئے اصحاب اخدود جنہوں نے ایک بہت بڑا غار زمین میں کھودا تھا۔ النار ذات الوقود، اور وہ آیت نمبر 5، اور وہ غار آگ سے بھرا ہوا تھا جس کے شعلے بلند تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، آیت نمبر 6، جس وقت کہ وہ اس آگ کے گرد بیٹھے تھے۔ آیت نمبر 7، اور جو سلوک ایمانداروں کے ساتھ انہوں نے کیے تھے اس کے گواہ ہیں کہ اپنے بادشاہ کے سامنے گواہی دیں گے یا قیامت میں گواہی دیں گے، اور ان کے اعضاء و جوارح خود ان پر گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 8، ان مومنین کے بارے میں جنہوں نے ان کے ساتھ کچھ برائی نہ کی تھی، نہ ان کے عیوب بیان کیے تھے سوائے اس کے کہ وہ خدائے عزیز اور مستحق حمد و ثنا پر ایمان لائے تھے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جس نے اہل حبشہ کو یمن والوں سے جنگ پر ابھارا تھا وہ ذو نواس تھا، جو بادشاہان حمیر میں سے آخری بادشاہ تھا جس نے دین یہود اختیار کر لیا تھا اور حمیر کا قبیلہ بھی یہودی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا نام یوسف رکھ لیا تھا۔ ایک زمانے تک وہ سب اسی دین پر عمل کرتے رہے۔ لوگوں نے اس کو اطلاع دی کہ ایک گروہ نجران میں ہے جو دین عیسیٰ پر عمل کرتا ہے، اور وہ حقیقتاً دین عیسیٰ پر باقی تھے اور انجیل کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ ان کا سردار عبداللہ بن یامن تھا۔ ذو نواس کے خوشامدیوں نے ذو نواس کو نجران پر حملہ کرنے پر ابھارا تاکہ وہ ان کو برباد کر دے یا وہ لوگ دین یہود قبول کریں۔ غرض ذو نواس داخل نجران ہوا اور وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے دین یہود قبول کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے انکار کیا، اس نے بہت مجبور کیا مگر وہ لوگ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ آخر ذو نواس نے زمین میں خندقیں کھدوائیں اور ان کو لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی۔ بہتوں کو اس آگ میں ڈال دیا اور بہتوں کو تلوار سے قتل کیا اور بعضوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا کر مار ڈالا، یہاں تک کہ قریب 1000 اشخاص ہلاک کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک شخص دوس نامی گھوڑے پر سوار ہو کر فرار ہو گیا۔ لوگ اس کے پیچھے دوڑے مگر اس کو نہ پا سکے۔ پھر ذو نواس اپنے لشکر کے صفا کی طرف واپس چلا گیا۔ چنانچہ ان آیتوں سے اسی قصے کی طرف اشارہ ہے۔
بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک نصرانی عالم کو نجران سے طلب فرمایا اور اصحاب اخدود کا قصہ اس سے دریافت فرمایا۔ اس نے بیان کیا، حضرت نے سن کر فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ میں تجھے آگاہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر خداوند عالم نے اہل حبشہ پر انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا۔ ان لوگوں نے اس رسول کی تکذیب کی اور اس سے جنگ کی، پیغمبر کے اکثر ساتھیوں کو قتل کر ڈالا اور خود پیغمبر کو ماں باقی ساتھیوں کے قید کر لیا۔ پھر زمین میں خندقیں کھودیں اور اس کو آگ سے بھر دیا اور اعلان کیا کہ جو اس پیغمبر کے دین سے منحرف ہو کر اس سے جدا ہو جائے اس کو امان ہے، اور جو شخص اس کے دین سے نہ پھرے گا اس کو ہم آگ میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر کثرت سے لوگ اپنے پیغمبر سے پھر گئے، باقی بہت سے لوگوں کو آگ میں ڈال دیا۔ آخر میں ایک عورت لائی گئی جس کی گود میں 1 مہینے کا بچہ بھی تھا۔ اس سے کہا گیا کہ تو اس دین سے انکار کرتی ہے یا تجھ کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس عورت نے چاہا کہ آگ میں کود پڑے، مگر بچے کو دیکھ کر اس پر رحم آیا اور کچھ ہچکچائی۔ وہ بچہ بحکم خدا بولا، اے مادر مہربان، مجھ کو لے کر آگ میں داخل ہو جا، خدا کی قسم یہ جلنا رضائے معبود کا سبب ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت بھی ماں فرزند کے آگ میں کود پڑی۔ دوسری روایت میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ موجوسیوں کا ایمان ایک کتاب پر تھا اور ان کا ایک بادشاہ بھی تھا۔ ایک روز وہ بادشاہ مست ہوا اور اپنی ماں بہنوں سے زنا کی۔ جب ہوش آیا تو اپنا یہ عمل ناگوار معلوم ہوا، لیکن لوگوں سے کہا یہ فعل میرا جائز و حلال ہے۔ لوگوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا تو اس نے گڈھے کھدوا کر ان میں آگ روشن کرا دی اور لوگوں کو ان میں ڈال کر جلا دیا۔ میسے میں تمار نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت نے فرمایا کہ اصحاب اخدود 10 اشخاص تھے جو آگ میں جلائے گئے اور اسی طرح 10 شخصوں کو اسی بازار کوفہ میں قتل کریں گے۔ حضرت کی غرض گویا یہ تھی کہ اشارہ فرمائیں کہ اس کی طرف جو ابن زیاد ملعون نے کوفہ وارد ہونے کے بعد ایک جماعت کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بیزاری اختیار کرنے کی تکلیف دی تھی، اور ان میں سے جس نے اس کی خواہش پوری نہ کی ان سب کو اس ملعون نے قتل کرا دیا۔ اور اسی جماعت میں سے میسہ میں تمار اور رشید ہجری بھی تھے، جیسا کہ اس کے بعد انشاءاللہ ان کا ذکر کیا جائے گا۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ عمر نے ایک شخص کو ایک لشکر کا سردار بنا کر شام کے ایک شہر کی جانب بھیجا۔ وہ شہر فتح ہوا اور وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے لیے ایک مسجد تیار کی گئی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو خود بخود منہدم ہو گئی۔ دوبارہ پھر اس کی تعمیر کی، پھر وہ گر گئی۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا تو اس کی اطلاع عمر کو بھیجی گئی۔ انہوں نے اصحاب رسول کو جمع کر کے اس کا سبب دریافت کیا، کوئی نہ بتا سکا۔ آخر حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ خداوند عالم نے وہاں ایک گروہ پر ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا تھا۔ ان لوگوں نے اس پیغمبر کو مار ڈالا اور اسی مسجد کی جگہ پر دفن کر دیا تھا جو اب تک اپنے خون میں تر ہیں۔ سردار لشکر کو لکھو کہ وہاں کی زمین کھود کر پیغمبر کے جسد مبارک کو نکالیں جس میں اقدس تازہ پائیں گے، ان پر نماز پڑھیں اور فلاں مقام پر ان کو دفن کریں، پھر مسجد تعمیر کریں، وہ منہدم نہ ہوگی۔ جب حضرت کی ہدایت کے باموجب عمل کیا گیا مسجد قائم و باقی رہی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اس کو لکھ دو کہ داہنی جانب مسجد تعمیر کریں، وہاں ایک شخص ملے گا جو بیٹھا ہوا ہے اور اپنا ہاتھ اپنی ناک پر رکھے ہوئے ہے۔ عمر نے پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا میں جس طرح کہتا ہوں اسی طرح جواب لکھ دو۔ اس کے بعد جبکہ میرے بیان کے مطابق وہ شخص ظاہر ہو جائے گا تو میں بتاؤں گا کہ وہ کون ہے۔ غرض حضرت کے ارشاد کے باموجب اس سردار لشکر کو لکھا گیا اور کچھ عرصے کے بعد اس کا جواب آیا کہ حسب ہدایت میں نے عمل کیا اور مسجد تعمیر کی اور وہ منہدم نہیں ہوئی۔ عمر نے اس وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اب فرمائیے کہ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ اخدود والوں کے پیغمبر ہیں اور ان کا حال قرآن مجید کی تفسیر میں بہت واضح طور پر درج ہے۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ ایک روز حضرت امیر المومنین علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ اشعث بن قیس منافق علالین اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا کہ یا امیر المومنین، مجوس سے جزیہ کیوں لیا جاتا ہے حالانکہ وہ اہل کتاب نہیں ہے اور نہ کوئی پیغمبر ان پر مبعوث ہوا؟ حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اہل کتاب ہیں اور خدا نے ان پر
ایک پیغمبر بھی مبعوث فرمایا تھا۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک رات عالم مستی میں اپنی لڑکی کو اپنے بستر پر طلب کیا اور اس سے زنا کی۔ صبح کو اس کی قوم کو اس کی اس حرکت کی خبر ہوئی تو لوگ اس کی دیوڑی پر جمع ہوئے اور کہا، اے بادشاہ، تو نے ہمارے دین کو گندا اور باطل کر دیا، آج تجھ کو ہم صحرا میں لے چل کر سنسار کریں گے۔ بادشاہ نے کہا، تم تمام اہل شہر جمع ہو کر میری بات سنو، اور اگر میرا عذر اس امر میں قابل قبول ہو تو منظور کر لو، ورنہ جو چاہو کرو۔ یہ سن کر شہر کے تمام لوگ آئے۔ بادشاہ نے کہا، خدا نے کسی مخلوق کو نہیں پیدا کیا جو بابا آدم اور اماں حوا سے زیادہ اس کے نزدیک گرامی ہو۔ لوگوں نے کہا، سچ ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا آدم نے اپنی لڑکیوں کو اپنے لڑکوں سے تجویز نہیں کیا؟ ضرور کیا، تو میں نے بھی حضرت آدم کی سنت پر عمل کیا۔ لوگوں نے کہا، اے بادشاہ، تو نے سچ کہا، دین حق یہی ہے، اور اس پر راضی ہو گئے اور آپس میں عہد کیا کہ نکاح محرم سب حلال ہیں۔ تو خدا نے ہر علم کو جو ان کے سینے میں تھا محو کر دیا اور ان کے درمیان سے کتاب اٹھا لی، غرض کہ یہ لوگ کافر ہیں اور بے حساب جہنم میں جائیں گے۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ مجوس کا ایک پیغمبر تھا جس کو جامع صاحب کہتے تھے، وہ ان کے لیے کتاب بھی خدا کی جانب سے لایا تھا اور وہ 12,000 گایوں کی کھال پر مرقوم تھی۔ ان سبوں نے اپنے پیغمبر کو مار ڈالا اور کتاب جلا ڈالی۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ ایک زندیق نے حضرت صادق علیہ السلام سے چند سوالات کیے اور مسلمان ہوا۔ اس کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا مجوس پر بھی کوئی پیغمبر مبعوث ہوا تھا؟ اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بے شک وہ محکم کتابیں اور بلیغ موعظے اور شافی مثالیں رکھتے ہیں اور ثواب و عذاب کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور چند شریعتیں بھی ان کی ہیں جن پر وہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس پر کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو، اور خدا نے مجوس کے لیے بھی ایک پیغمبر بھیجا اور ایک کتاب نازل فرمائی، لیکن ان لوگوں نے نہ پیغمبر کو مانا نہ کتاب پر عمل کیا۔ اس نے پوچھا، کون پیغمبر تھے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ خالد بن سنان تھے۔ فرمایا، خالد بدوی عرب تھا، وہ پیغمبر نہ تھا، لوگ ایسی ہی بیکار باتیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ زردشت ان کا پیغمبر تھا۔ فرمایا، زردشت نے چند امور باطل ان میں رائج کیے اور پیغمبری کا دعویٰ کرتا تھا، بعض اس پر ایمان لائے اور بہتوں نے انکار کیا، تو ان کو لوگوں نے جنگل میں چھوڑ دیا جن کو صحرائی جانوروں نے ہلاک کر ڈالا۔ اس نے پوچھا، ایام کفر و جاہلیت میں مجوس حق سے نزدیک تر تھے یا اہل عرب؟ فرمایا، جاہلیت کے زمانے میں عرب دین حنیف ابراہیم سے نزدیک تر تھے بنسبت مجوس کے، کیونکہ وہ تمام پیغمبروں کے منکر تھے اور سب کتابوں اور معجزات سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کے آثار و سنت میں سے کسی پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور کیخسرو جو مجوس کا بادشاہ تھا، اس نے زمانے گزشتہ میں 300 بادشاہوں کو قتل کیا تھا۔ مجوس غسل جنابت نہیں کرتے تھے، اہل عرب کرتے تھے، اور غسل جنابت خاص طور سے شرائع حنیفہ ابراہیم سے ہے۔ مجوسی ختنہ نہیں کرتے تھے اور عرب کرتے تھے، اور وہ پیغمبروں کی سنت سے ہے، اور سب سے پہلے جس نے ختنہ کیا وہ حضرت ابراہیم پیغمبر تھے۔ مجوسی اپنے مردوں کو غسل و کفن نہیں دیتے تھے، اہل عرب دیتے تھے۔ مجوسی اپنے مردوں کو جنگلوں، غاروں، تالاب وغیرہ میں ڈال دیتے تھے اور عرب دفن کرتے تھے اور لحد ان کے لیے تیار کرتے تھے، اور پیغمبروں کی سنت یہی تھی، اور سب سے پہلے جس کے لیے قبر کھودی گئی اور تیار کی گئی وہ حضرت آدم تھے۔ مجوسی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نکاح حلال جانتے ہیں اور کفار عرب حرام سمجھتے رہے۔ مجوسی کعبہ کے منکر تھے اور اہل عرب حج کرتے تھے اور کعبے کو اپنے خدا کا گھر سمجھتے تھے، اور توریت و انجیل کو کتاب خدا سمجھتے تھے اور اہل کتاب سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ غرض کہ عرب تمام طریقے زندگی میں دین حق سے نزدیک تر تھے۔ اس نے کہا کہ وہ ماں بہنوں کے ساتھ نکاح جائز سمجھتے تھے، اس لیے کہ سنت آدم ہے۔ فرمایا کہ ماں بہنوں کے ساتھ نکاح میں کس طرح آدم سے متمسک ہوئے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور تمام پیغمبروں نے حرام کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ باب 32واں اپنے اختتام کو پہنچا۔ اصحاب اخدود کے حالات کے بارے میں تھا۔ آغاز ہوتا ہے باب 33واں حضرت جرجیس علیہ السلام کے حالات، صفحہ نمبر 888۔ باب 33واں حضرت جرجیس علیہ السلام کے حالات۔ ابن بابویا اور قطب راوندی نے اپنی سند سے ابن عباس سے روایت کی کہ حق تعالیٰ نے
حضرت جرجیس کو پیغمبر بنا کر شام کے ایک بادشاہ پر مبعوث فرمایا جس کو رازانہ کہتے تھے۔ وہ بت کی پرستش کرتا تھا۔ حضرت جرجیس نے اس سے فرمایا کہ اے بادشاہ، میری نصیحت قبول کر۔ زیبا نہیں کہ ہم کسی غیر کی عبادت کریں اور اپنی حاجتیں اس کے علاوہ کسی اور سے طلب کریں۔ بادشاہ نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا کہ میں رومی ہوں اور فلسطین میں رہتا ہوں۔ اس نے حکم دیا تو آپ قید کر لیے گئے اور آپ کے جسم مبارک کو لوہے کی کنگھی سے مجروح کیا گیا، یہاں تک کہ تمام گوشت بدن کا الگ ہو گیا۔ پھر اس پر سرکہ ڈالا گیا اور موٹے سخت کپڑے سے جسم اقدس کو رگڑا گیا۔ پھر حکم دیا تو لوہے کی سلاخیں آگ میں لال کر کے آپ کے جسم کو داغتے رہے، لیکن حضرت اس اذیت رسانی پر بھی زندہ رہے تو اس کے حکم سے لوہے کی بڑی بڑی میخیں تیار کی گئیں، پھر ان کو حضرت کے سر اقدس میں ٹھوکیں جس سے تمام بھیجا سرکہ بہہ گیا۔ پھر سیسہ پگھلا کر آپ کے بدن میں ڈالا گیا۔ اس کے قید خانے میں ایک آہنی ستون تھا جس کو 18 آدمی مل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے تھے۔ اس نے حکم دیا تو وہ ستون حضرت کے شکم مبارک پر رکھ دیا گیا۔ جب رات ہوئی اور تماشائی اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے تو اہل زندان نے دیکھا کہ ایک فرشتہ حضرت کے پاس آیا اور کہا، اے جرجیس، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرو اور خوش رہو اور خوف مت کرو، کیونکہ خدا تمہارے ساتھ ہے اور تم کو اس کے ظلم سے نجات بخشے گا۔ وہ ظالم تم کو 4 مرتبہ ہلاک کریں گے اور تمہاری تکلیفیں اور اذیتیں رفع کروں گا۔ دوسرے روز صبح کو اس بادشاہ ظالم نے آپ کو قید خانے سے بلوایا اور حکم دیا کہ آپ کو تازیانے لگائے جائیں۔ حضرت کی پشت پر شکم پر بے شمار تازیانے مارے گئے۔ پھر اس نے آپ کو قید خانے میں بھیج دیا اور اپنی سلطنت کے اعمال کو فرمان بھیجے کہ تمام شہروں میں جس قدر جادوگر و ساحر ہوں سب کو بھیجیں۔ ان میں سے ایک ایسا جادوگر آیا جو سب سے زیادہ ماہر تھا، لیکن وہ جو سحر کرتا حضرت پر مطلق اثر نہ ہوتا۔ آخر زہر قاتل لا کر حضرت کو کھلایا۔ حضرت جرجیس نے اس وقت دعا پڑھی تو اس زہر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت اس جادوگر نے کہا کہ اگر یہی اتنا زہر میں تمام اہل زمین کو کھلا دیتا تو بے شبہ ہر ایک کی قوت زائل ہو جاتی اور ان کے بند جدا ہو جاتے اور ان کی خلقت بدل جاتی، ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی۔ لہٰذا اے جرجیس علیہ السلام، آپ بے شک راہ ہدایت کے نور ہیں اور ظلمات ضلالت کے چراغ اور حق و یقین ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا معبود برحق ہے اور اس کے سوا جتنے خدا ہیں سب باطل ہیں۔ میں آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور اس کے پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہوں اور جو کچھ میں نے اب تک گناہ کیے ہیں ان سب سے توبہ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا اور پھر حضرت جرجیس کو قید خانے میں بھیج دیا اور حضرت کو طرح طرح کے عذاب سے معذوب کرتا رہا۔ پھر اس کے حکم سے حضرت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور ایک کنویں میں ڈال دیا اور بادشاہ مجلس عیش و سرور آراستہ کر کے شراب و کباب میں مشغول ہوا۔ اس وقت خالق عالم نے ہوا کو حکم دیا جس نے ایک سیاہ ابر اٹھایا اور بجلیاں چمکنے لگیں اور زمین و پہاڑ لرزنے لگے۔ یہ دیکھ کر لوگ ڈرے کہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ پھر خدا نے میکائیل کو حکم دیا وہ اس کنویں کے اوپر آئے اور پکار کر کہا، اے جرجیس علیہ السلام، اٹھ کھڑے ہو اس خدا کی قوت کے ساتھ جس نے تم کو پیدا کیا اور مستویل خلقت بنایا۔ یہ سنتے ہی حضرت جرجیس زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت میکائیل نے ان کو کنویں سے نکالا اور کہا، صبر کرو، تم کو ثواب الہی کی خوشخبری ہو۔ حضرت پھر اس بادشاہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ خدا نے مجھ کو تیری طرف بھیجا ہے کہ میرے ذریعے سے تجھ پر اپنی حجت تمام کرے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے لشکر کے سپہ سالار نے کہا، میں تمہارے خدا پر ایمان لاتا ہوں جس نے تم کو مرنے کے بعد زندہ کیا اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ حق ہے اور اس کے علاوہ جتنے خدا ہیں باطل ہیں۔ اس کے ساتھ 4000 اشخاص اور ایمان لائے اور حضرت جرجیس کی تصدیق کی۔ بادشاہ نے سب کو قہر و غضب میں ہلاک کر ڈالا اور حکم دیا کہ پیتل کی بڑی تختی تیار کر کے اس کو آگ سے لال کرو۔ پھر اس پر حضرت جرجیس کو لٹایا اور پگھلا ہوا سیسہ حضرت کے حلق میں ڈالا اور لوہے کی میخیں حضرت کی آنکھ اور سر میں پیوست کرائیں۔ پھر ان میخوں کو نکال کر ان کی جگہوں میں سیسہ پگھلا کر بھر دیا۔ اس پر بھی حضرت ہلاک نہ ہوئے تو حکم دیا کہ آگ حضرت کے جسم پر جلائی جائے، یہاں تک کہ حضرت جل کر راکھ ہو گئے تو اس کے حکم سے وہ راکھ ہوا میں اڑا دی گئی۔ پھر خدا کے حکم سے حضرت میکائیل نے ان کو پکارا اور وہ زندہ ہو کر موجود ہو گئے
اور بحکم خدا پھر اس بادشاہ کے پاس گئے جبکہ وہ دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نے رسالت الہی کی تبلیغ فرمائی۔ اس وقت اس گمراہ کے اصحاب میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، ہمارے پاس 14 ممبر اور ایک لکڑی کا خوان ہے۔ ان کی لکڑیاں مختلف درختوں کی ہیں، جن میں سے بعض میوہ دار ہیں اور بعض بغیر پھل کی۔ اپنے خدا سے دعا کرو کہ اگر وہ ان تمام لکڑیوں کے درخت بنا دے اور ان میں شاخیں اور پتیاں پیدا کر دے اور پھل لگا دے تو میں تمہاری تصدیق کروں۔ یہ سن کر حضرت جرجیز 2 زانو ہو کر بیٹھے اور دعا کی۔ اسی وقت سب لکڑیاں درخت بن گئیں اور شاخیں، پتیاں، پھول اور پھل پیدا ہو گئے۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر حکم دیا تو حضرت کو 2 لکڑیوں کے درمیان رکھ کر آرے سے چیرا گیا اور ایک بڑے دیگ میں تیل، گندھک اور سیسا ڈال کر پگھلایا اور حضرت کے جسم اقدس کو اس دیگ میں ڈال دیا اور آگ اس کے نیچے تیز کر دی گئی، یہاں تک کہ حضرت کا تمام جسم پگھل کر ان چیزوں میں مل کر ایک ہو گیا۔ اس ظلم سے زمین تاریک ہو گئی۔ خدا نے حضرت اسرافیل کو حکم کو بھیجا۔ انہوں نے ان کے درمیان ایک نعرہ مارا جس سے سب کے سب منہ کے بل گر پڑے اور دیگ الٹ کر حضرت اسرافیل نے کہا، اے جرجیز، بحکم خدا اٹھ کھڑے ہو، اور وہ خدا کی قدرت سے صحیح و سالم ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر اس بادشاہ ظالم و گمراہ کے پاس پہنچے اور تبلیغ رسالت فرمائی۔ لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو حیرت ہوئی۔ اس وقت حضرت کے پاس ایک عورت آئی اور کہا، اے خدا کے خاص بندے، میرے پاس ایک گائے تھی جس کے دودھ پر ہماری گزر اوقات ہوا کرتی تھی، وہ مر گئی ہے، چاہتی ہوں کہ آپ اسے زندہ کر دیجیے۔ حضرت نے اپنا عصا اس کو دے کر فرمایا، اس کو لے جا کر گائے کے جسم پر رکھ دو اور کہو، جرجیز کہتا ہے کہ بحکم خدا اٹھ کھڑی ہو۔ اس عورت نے ایسے ہی کیا اور وہ گائے زندہ ہو گئی تو وہ عورت ایمان لائی۔ بادشاہ ملعون نے کہا، اگر میں اس ساحر کو چھوڑ دوں تو یہ میری ساری قوم کو ہلاک کر دے گا۔ غرض بادشاہ اور اس کی تمام گمراہ رعایا نے حضرت کے قتل پر اتفاق کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو شہر کے باہر لے جاؤ اور ان کی گردن اڑا دو۔ جب حضرت کو شہر کے باہر لے گئے تو آپ نے مناجات کی، پالنے والے، اگر ان گمراہوں کو تو ہلاک کرے تو میری التجا یہ کہ مجھ کو اور میری یاد کو ان لوگوں کے لیے صبر و شکبائی کا سبب قرار دے جو ہر بلا و مصیبت میں صبر کے ساتھ تیرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ غرض کہ حضرت کا سر جدا کر کے وہ سب شہر میں واپس آئے اور سب کے سب یکبارگی عذاب الہی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی باب 33واں حضرت جرجیز کے حالات اپنے اختتام کو پہنچے۔ آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر 892، باب 34واں حضرت خالد بن سنان کے حالات۔ بسند ہے معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی۔ حضرت نے خوش آمدید فرمایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی چادر پر اپنے قریب بیٹھایا اور فرمایا کہ یہ ایک پیغمبر کی بیٹی ہے کہ جن کی قوم نے ان کو ضائع کر دیا۔ ان کا نام خالد بن سنان تھا، وہ بنی ایس کے قبیلے سے تھے۔ وہ ان لوگوں کو خدا کی جانب بلاتے تھے لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ سال میں ایک مرتبہ ایک آگ پیدا ہوتی اور ان میں سے بعض کو جلا دیتی تھی، اور ایک روایت کے مطابق آگ روزانہ ظاہر ہوتی اور جو چیز اس کے قریب ہوتی مثل حیوانات وغیرہ کے سب کو جلا دیتی۔ اس آگ کو نار الحرمین کہتے تھے اور وہ اس غار سے وقت معینہ پر نکلتی جو ان کی آبادی کے قریب تھا۔ حضرت خالد بن سنان نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اگر میں اس آگ کو تم سے برطرف کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ اور لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر جب وہ آگ پیدا ہوئی، حضرت خالد اس کی طرف بڑھے اور اپنی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو پلٹایا اور اس کے پیچھے چلے یہاں تک کہ اس کے ساتھ اسی غار میں داخل ہو گئے، اور آپ کی قوم غار کے کنارے جمع ہوئی اور سب نے سمجھا کہ آگ نے حضرت کو جلا ڈالا اور اب غار سے وہ باہر نہ آئیں گے۔ لیکن وہ حضرت کچھ دیر بعد غار سے برآمد ہوئے اور فرمایا کہ میرے کام اور میرے امور سب خدا کی جانب سے ہیں اور اس کی قدرت کے سبب سے ہیں۔ بنو ایس نے گمان کیا تھا کہ میں غار سے باہر نہ آؤں گا، مگر میں اب آ گیا۔ پھر وہاں سے واپس ہوئے اور فرمایا کہ میں فلاں روز مر جاؤں گا، جب مر جاؤں تو مجھے دفن کر دینا۔ چند دنوں کے بعد جانوران صحرائی کا ایک گلہ آئے گا، ان میں ایک دم بریدہ ہوگا جو میری قبر پر کھڑا ہوگا۔ اس وقت میری قبر کھول کر مجھے نکال لینا، پھر جو کچھ مجھ سے پوچھو گے جو کچھ ہو چکا اور قیامت تک جو کچھ ہوگا
میں سب بتا دوں گا۔ غرض کہ جب وہ فوت ہوئے لوگوں نے ان کو دفن کر دیا اور معینہ وقت آیا جس کا حضرت نے وعدہ کیا تھا، اسی طور سے جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا، وحشیان صحرا کا گلہ آیا اور ان کے قبر کے نزدیک کھڑا ہوا۔ لوگوں نے چاہا کہ حضرت کو قبر سے باہر نکالیں، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جب ان کی زندگی میں تم ایمان نہ لائے تو ان کے مرنے کے بعد کیوں کر ایمان لاؤ گے؟ اگر ان کو قبر سے نکالو گے تو عرب میں بدنام ہو جاؤ گے۔ غرض ان کو اسی حال میں چھوڑ کر واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہ حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی زمانے میں گزرے ہیں۔ اس لڑکی کا نام مہیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس حدیث سے زیادہ معتبر ہے جو پہلے گزر چکی کہ خالد پیغمبر نہ تھے، اور ان کا ذکر دعائے ام داؤد میں بھی ان احادیث کا معید ہے، واللہ عالم۔ اس کے ساتھ ہی جہاں پہ کتاب کا باب 34واں اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 73 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 74 کا آغاز باب 35واں ان پیغمبروں کے حالات جن کے ناموں کی تصحیح نہیں ہے سے کریں گے انشاءاللہ۔